اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج جس چیز کا ہم بات کریں گے وہ پردہ ہے، اور اسلام میں پردے کی بہت جگہ پہ پردے کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں پردے کی جتنی ضرورت ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ پردے سے بہت دور گیا ہوا ہے، اور بہت ہی مچ نیڈڈ ٹاپک ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب ہے، جس میں ورس نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور مومن کی عورتوں سے فرمائے کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنے چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے ان کی شناخت ہوگی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. دیکھیں آپ نے جو آیت بتائی ہے اس سے بہت واضح حکم اللہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے کہ پردے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو لوگوں کو لیکن پھر بھی یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے اور ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، یعنی پردے کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت ہے سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صحیح گمراہ ہے. تو مطلب جب ایک بار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ پردہ کرنا ہے تو پھر پردہ کرنا ہے. ہماری اس میں اوپینین، ہمارا اس میں یہ بولنا کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے آنکھوں کا پردہ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے تو ہم نے پردہ کرنا ہے اور اپنی مسلمان عورتوں سے پردہ کروانا ہے. تو جیسے کہ آپ دونوں نے بتایا پردے کی اہمیت کے بارے میں، تو میں اس بارے میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنی ازواج مطہرہ سے کہہ دیے کہ پردہ کی کریں، تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا تھا حضرت عمر کی سجیشن پہ، حضرت عمر کی سجیشن پہ. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب پردہ آیا تھا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے جو صحابہ اکرام تھے، جن کی حیا اور جن کی ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی، ہم سے تو کئی زیادہ تھی، ہم تو ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے، ہم ان کی گرد کو نہیں پا سکتے. بے شک. اور انہوں نے ان سے پردہ کیا جو اس لیول کے ایمان والے اور اس لیول کے حیادار لوگ تھے. عاشر بھائی نے بتایا کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، تو آنکھوں کے پردے کا ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا مقصد ہے ہی یہ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بس یہ ہمارا رکنے کا، یہ ہمارا فل سٹاپ ہے، کہ اس سے آگے نہ ہم نے اپنی رائے دینی ہے، نہ ہم نے اس عمل میں کمی کرنی ہے، سوچنا بھی نہیں ہے ہم نے کہ ہمارا ہم کیا سوچتے ہیں، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے. بھائی نہیں، آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا کہ پردہ کرنا ہے تو مسلمان عورتوں نے پردہ کرنا ہے. اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں، جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم یہ اچیو کر لیں اس کے بعد پردہ شروع کریں گے. کچھ سوچتی ہیں کہ ہم ڈگری لے لیں تاکہ ہماری یونیورسٹی لائف ختم ہو جائے، اس کے بعد پردہ شروع کریں گے. کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم شادی کے بعد پردہ شروع کریں گے. دیکھیں ہماری زندگی کا کچھ نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ڈگری ختم ہونے تک ہم زندہ رہیں گے، ہماری شادی ہونے تک ہم زندہ رہیں گے. کسی ایکسیڈنٹ میں کسی بھی طرح آپ کا موت آ جاتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کے قابل ہیں؟ کیا آپ اپنی اس بغیر پردہ کرے آپ اللہ تعالیٰ کو فیس کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل نہیں ہے. تو ہم یہ ہمارا پلان نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہماری ڈگری کمپلیٹ ہوگی یا فلاں ایونٹ کے بعد ہم شروع کریں گے. ہم نے آج سے اسٹیپ اٹھانا ہے اور آج سے پردہ شروع کرنا ہے، تاکہ ہماری اگلی جتنی بھی زندگی ہے، اس لمحے کے بعد کی جتنی بھی ہماری زندگی ہے، وہ ہماری تھوڑی اچھی راہ پہ گزرے اور اس کو ہم یعنی اس میں ہم گمراہ نہ ہوں اس زندگی میں. اور بیسیکلی جو پردے کو جو ہٹایا گیا ہے مسلمانوں کی عورتوں سے، وہ یہ سب جو ہے یہ یورپین کنٹریز کا اور مغربی کلچر کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے. اور ان کا جو مین مقصد تھا وہ اصل میں یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے عورتوں کو عزت دے رہے ہیں، عورتوں کو ان کے حقوق دے رہے ہیں، لیکن الٹا وہ جو ہے عورتوں کو میٹیریلائز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اور اپنی اور چیزوں کے ذریعے وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ عورتوں کو عزت نہیں دے رہے. اس کے متعلق اسلام میں جو ہے عورتوں کو عزت بخشی گئی، عورتوں کو ایز اے ہیومن سمجھا گیا. ایسا ہی ہے.
تو اس چیز کو بھی ہمیں جتنی سمجھنا اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے اتنی کسی مذہب نے عورتوں کو عزت نہیں دی. چاہیے. کیونکہ آپ مسلمان کلچر کے علاوہ آپ دیکھیں تو ریپ کا کلچر سب سے زیادہ دوسرے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان میں زیادہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کی بنسبت. تو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں بھی یہ سمجھ دی ہے اور عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا ہے کہ ایک عورت کو ایک الگ ڈیفائن کیا ہے, اس کے الگ حقوق اور اس کے الگ فرائض ہیں, اور مردوں کو ایک الگ طریقے سے ٹریٹ کیا ہے. تو مسلمانوں کے کلچر میں عورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ قرآن مجید کی مثال دیکھیں تو ہمارے پاس گھر میں جتنی بکس ہوتی ہیں اس کو ہم ریپ کر کے نہیں رکھتے, لیکن قرآن مجید کو ہم بہت زیادہ اچھے سے ویلویٹ کے غلاف میں اور ایک بہت اچھی پیاری طریقے سے اس کو ریپ کر کے رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہماری نظر میں بہت اہمیت ہے, قدر ہے اس کی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ آئے, اس لیے ہم اس کو ریپ کر کے بہت پیار سے سلیقے سے رکھتے ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں کی عورتوں کو بھی اسی طرح پردے میں لپٹ کے رہنا چاہیے تاکہ ان کے اوپر کوئی بری نظر بھی نہ پڑ سکے. اس کا مقصد یہی ہے تاکہ اگر وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کے رہیں گی, اپنے آپ کو ایک ریپ کر کے رکھیں گی, تو ان پہ کوئی بری نظر تو آ ہی نہیں سکتی. تو اس کا الٹیمیٹلی ان کو خود کو ہی فائدہ ہے اگر وہ سمجھیں تو. اشرف بھائی, اسامہ بھائی, میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ جو ہے وہ وزٹ کی تھی, تو اس میں ایک ٹرٹل جو ہوتا ہے وہ اپنے شیل سے باہر آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اٹس این ریمائنڈر ٹو دا ماڈرن لیڈیز. اس کے نیچے لکھا ہوا کچھ ایسے ہوتا ہے کہ یہ وہ ان کا واحد ایک احتیاطی, ایک ان کا حفاظتی سامان تھا جس سے وہ باہر آ گئی. اب اللہ اکبر, یہ پردہ جو تھا یہ عورتوں کے لیے یہ پروٹیکشن کا ایک ذریعہ تھا. اللہ نے عورتوں کو پردہ دیا تھا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے, اس کو بچا سکے, اس کی حفاظت کر سکے. تو اگر عورتیں اس چیز سے اگر باہر نکلیں گی تو اس سے شر پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں ام المؤمنین, یہ ام المؤمنین تھی, یہ مومنوں کی مائیں تھی جنہوں نے پردہ کیا. تو ہم پہ تو یہ تو ضروری ہے کیونکہ یہ فتنہ شرنگیزی کا ہے, تو اس میں تو پردہ لازم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں ہر سنگل عورت کو ہر کسی مرد سے کرنا چاہیے. ایک ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک اور جو پردے کے حوالے سے بہت میجر چیز ہے جس کو لوگ غلط نہیں سمجھتے, وہ یہ ہے کہ باہر تو عورتیں نقاب کر کے چلی جاتی ہیں یا اسکارف کر کے چلی جاتی ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ان کے اپنی فیملی کے نامحرم مردوں کی تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان پہ کے لیے تو ہم پہ پردہ کرنا نہیں ہے ضرورت, اور مطلب ان سے تو ہم بے پردہ رہ سکتی ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہی اپنے گھر کے مردوں سے جو یعنی نامحرم ہے آپ کے لیے, فیملی کے دیور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پردے کے بارے میں پوچھا تو اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ جب انہوں نے دیور کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو موت ہے. مطلب اس سے پردہ کرنا اتنا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ضروری گھر کے مردوں سے, کیونکہ آپ ان کے سامنے جب 24 گھنٹے رہیں گی تو اس چیز کا خدشہ ہے کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ جو کچھ سنا گیا کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں جو کوئی غلطی ہوئی اس سے معاف فرمائے, اور یہ جو موضوع پردہ ہے اس پہ انشاءاللہ ہمیں دوسروں کو عمل کرنے والا اور ہمارے ذریعے کسی کو باپردہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.